بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب سا مسئلہ عرض کرنے والا ہوں۔ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک نالج حاصل ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس مسئلے پر آمنا و صدقنا کہیں گے انشاءاللہ۔ میرا حسن ظن ہے آپ کی سمجھ میں آسانی سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج کل ایک مسئلہ عام چلا ہوا ہے مباحث کے اندر کہ رفع یدین کچھ لوگ نماز میں کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے، کچھ لوگ وہ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، احناف کے نزدیک صرف نماز کے اندر ایک بار ہاتھ اٹھانا ہے۔ چند مواقع ہیں ویسے جہاں میں آپ کو عرض کروں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حجر اسود کے مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ صفا مروہ کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اسی طرح ایک دو جگہیں اور بھی ہیں، اور اس میں ایک جگہ یہ ہے کہ نماز کو شروع کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اور بعض روایات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان نماز کے اندر بھی اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا ہے، مثلا رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت۔ اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر بھی یہ رفع یدین کریں یا نہ کریں۔ ایک مقام ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت عطا فرمائی۔ کچھ وجہ تھی کہ کچھ لوگ اپنے بتوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق لوگ تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور بتوں کے بھی عبادت کو وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، تو اپنے بتوں کو اپنے بغلوں میں چھپا کر آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور پھر اس سے فارغ ہوتے تو پھر بتوں کی پوجا میں لگ جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، پھر حتیٰ کہ اس کے اوپر جب عادت بن گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، میں وہ الفاظ ادا نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کأنها اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ جس طرح گھوڑے دھو ملاتے ہیں تم اس طرح، خیر ان کا یہ عربی کے اندر جو بھی مقولہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ مثال دینا بھی برا لگتا ہے کہ آپ ایسے ایسے کہتے ہو۔ خیر ہر علاقے کے اپنا رواج ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن جو عام فہم لفظ ہے وہ ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں خشوع خضوع کرو، سکوت اختیار کرو، سکونت اطمینان اس کے اندر آپ کے نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بار بار ہاتھ اٹھانا یہ آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع کو توڑ دیتا ہے، سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب اسی وجہ سے احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرما دیا کہ بس نماز کے اندر ایک بار ہاتھ اٹھایا کریں۔ اب یہی بات یہ کہ دوسرا یہ کہ احناف کا دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کے جو مطابق ہے، قرآن کے اندر ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھاؤ، بار بار آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک آپ کو خشوع کے اندر فرق پڑے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، اب اس کے مقابلے میں امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفع یدین کیا تو ہم رفع یدین کریں گے۔ اب سوال یہ ہے میرا آپ سے، آپ فیصلہ کیجئے گا، آپ فیصلہ کیجئے گا، رفع یدین کریں تو کون سا کریں؟ آج کل ایک روایت کو پکڑ لیا ہے، باقی روایات کو شوافے نے چھوڑ دیا ہے، حنبلیوں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ روایت کون سی انہوں نے اختیار کی ہے؟
ہاں وہ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت بھی وہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ نماز کے اندر 3 مرتبہ اور 3 مقام پر وہ رفع یدین کرتے ہیں، 3 مقام پر: تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اور انہی لوگوں نے ان باقی روایات کو چھوڑ دیا جس میں 2 بار رفع یدین کا ذکر ہے۔ جی ہاں، ایک شروع وقت اور دوسرا رکوع میں جاتے وقت، اس روایت کو بھی چھوڑ دیا اور 3 والی کو پکڑ لیا، 4 والی کو بھی چھوڑ دیا۔ جی ہاں، 4 کی روایت بھی ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع کے اٹھنے کے بعد، اور چوتھی ہے قعدہ اولیٰ کے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا۔ اس روایت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، رفع یدین یہاں پر بھی کرنا تھا، وہ چھوڑ دیا۔ اور 5ویں روایت، 5ویں جگہ پر رفع یدین کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ 5واں کون سا مقام ہے؟ سجدے میں جاتے وقت۔ جی ہاں، جو رفع یدین کے قائل ہیں وہ سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ اس کی روایت بھی موجود ہے۔ اور 6ٹھی روایت یہ ہے، رفع یدین 6 مقام پر کرنا ہے نماز کے اندر، مثلا شروع وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جاتے وقت، سجدے میں اٹھنے کے بعد، اور قعدہ اولیٰ میں 6 مقام پر، عند کل خفض و رفع۔ جی ہاں، حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے ان باقی روایات کو چھوڑ کر ایک کے اوپر عمل کر دیا۔ اگر وہ عمل کرتے ہیں تو سبھی روایت پر عمل کریں، اگر رفع یدین پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ میرا مسئلہ بہت آپ لوگوں کو عجیب سا لگا ہوگا اور آپ لوگ اس کو بآسانی بیان بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رفع یدین ایک روایت پر عمل کرتے ہیں، 3 والی پر، 2 کو بھی چھوڑ دیا، 4 کو چھوڑ دیا، 5 کو چھوڑ دیا، 6 کو چھوڑ دیا، تو پھر تو سبھی پر کرنا چاہیے۔ میرے نبی کی ایک حدیث کو پکڑ لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، رفع یدین کرنا ہے تو پھر سارے مقام پر کریں۔ اور اب یہ ہے، اگر آپ رفع یدین نہیں کرتے سارے مقام پر، مثلا 6 والی پر آپ عمل کرتے ہیں تو 5 والی چھوٹتی ہے، 5 والی کرتے ہیں تو 4 والی چھوٹتی ہے، 4 والی پر کرتے ہیں تو 3 والی چھوٹتی ہے، 3 والی پر عمل کرتے ہیں تو 2 والی چھوٹتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے یہ آپ کے ہی گلے میں رسی پڑ گئی۔ رفع یدین کریں تو کون سا کریں؟ تو پیارے محترم ناظرین کرام، اس سے بہتر نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب، جی وقوموا للہ قانتین، خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ امام ابو حنیفہ کے اس مسلک پر انشاءاللہ آپ بھی لبیک کہتے ہوئے رفع یدین انشاءاللہ نہیں کریں گے، اور کرتے بھی ہوں گے تو چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ اگر عمل کر رہے ہیں رفع یدین کا تو آپ ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں، آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری احادیث کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سمجھنے کا جو ہے نا سمجھ عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔